السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ کی پیش خدمت دوسری ویڈیو لے کر آیا ہوں تعلیم نفسیات، یعنی تعلیم کالم کے سبق میں بتایا تھا تعلیم نفسیات یعنی انسانی رویے اور عقلی زندگی کے سائنسی مطالعے کو کہا جاتا ہے۔ کچھ تعلیم نفسیات کے مقاصد بھی بتائے تھے اور نشو و نما کے مختلف درجات بھی فرمائے تھے۔ نشو و نما کے درجات بھی بتائے، وہ 4 ہے۔ جسمانی نشو و نما یعنی انسان کے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں، معاشرتی نشو و نما کسی بھی فرد کی شخصیت میں ہونے والی تبدیلیاں، جذباتی نشو و نما کسی بھی فرد کی شخصیت میں ہونے والی تبدیلیاں، اور ذہنی نشو و نما کسی بھی فرد کی ذہنی صلاحیتوں اور غور و فکر میں ہونے والی تبدیلیاں کو نشو و نما کہلاتے ہیں۔ پھر جو ہے نشو و نما کے کچھ مختلف ادارے ہیں، کچھ مختلف دور ہیں۔ طفلی دور پیدائش سے 5 سال تک، بچپن کا دور 5 سے 12 سال تک، بلوغت کا دور 12 سے 18 سال تک، ٹھیک ہے، اور 18 سال کا جو ہے پختگی کا دور ہے۔ اچھا، پہلا جو ہے ہمارا کیا ہے، بچپن اور اس کی تعلیم اہمیت۔ انسانی زندگی میں بچپن کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ بچپن میں سیکھنے اور سمجھنے کا تجسس زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی صلاحیتوں اور انسانی عادات بچپن میں ہی سیکھی جاتی ہیں۔ انسان کی زندگی پر ابتدائی عادتوں، رجحانوں اور تجربوں کا اثر اس قدر گہرا اور مستقل ہوتا ہے کہ انہیں بعد میں مٹانا یا بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بھی اثر انداز کریں کہ بچپن میں جو بچہ سیکھتا ہے، والدین اس کو جو تربیت دیتا ہے، جو کچھ سکھاتا ہے، وہ اس کا تجسس زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ فوراً سیکھ جاتا ہے، پھر اس کا مٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس حقیقت میں کوئی شک نہیں، بچپن کی تعلیمی پروگرام میں حصہ لینے والے بچے بہتر سماجی مہارت رکھتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھ لیں کہ کوئی بچہ اگر کسی پروگرام میں حصہ لے تو بڑوں سے بنسبت بچوں میں مہارت زیادہ ہو جاتی ہے، اور شوق اور جذبہ جو زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس تعلیمی دور میں ایسے اہم مہارتیں سیکھتے ہیں جس سے دوسروں کے ساتھ منظم طریقے سے بیٹھنا، اٹھنا، دیکھنا، سننا، اپنی باری کا انتظار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، اپنے جذبات، خوشی، غم اور غصہ کا اظہار کرنا، اور اپنے مثبت اور منفی دونوں رویوں پر قابو پانا۔ یہ کیا ہے؟ بچپن اور اس کی تعلیم کی اہمیت۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ تاکہ ان کا مستقبل اچھا بنے، ان کو ایسی چیزیں سکھائیں کہ جو ان کے مستقبل میں کام آئیں، اور ان کی ایسی اصلاح کریں، دین کی طرف، نماز کا بتائیں، ان کو نماز، کلمہ، قرآن، یہ چھوٹی وغیرہ یہ چیزیں سکھائیں۔ اور ابتدائی تعلیمی دور کے بچوں کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ وہ اپنی ابتدائی تعلیمی دور میں اکثر بچے کچھ خواہشات رکھتے ہیں، ان کی تکمیل ان کی شخصیت پر مثبت طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عزت نفس کی خواہش، اپنی عظمت اور برتری کی خواہش، خود مختاری کی خواہش، خود نمائی کی خواہش، دوست بنانے کی خواہش، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ عزت نفس کی خواہش کیا ہے؟ بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں بھی اس طرح عزت دی جائے جس طرح معاشرے میں ایک معزز شخص کی عزت ہوتی ہے، انہیں بار بار بے عزت نہ کیا جائے، اور اسی طرح کسی بھی بات پر بار بار ان کی ملامت نہ کی جائے۔ نمبر 2، اپنی عظمت اور برتری کی خواہش۔ بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بات پر توجہ دی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی بڑائی بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ خود مختاری کی خواہش کیا ہے؟
بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں ہر کام خود کرنے دیا جائے۔ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر اپنے حاصل شدہ علم کے تجربوں سے خود نتائج اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور خود نمائی کیا ہے؟ بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر کوئی ان کے کام کی طرف متوجہ ہو، ان کے ہر کام کو سراہا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ اور دوست بنانے کی خواہش ہوتی ہے۔ بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہم عمر دوست ہوں، جن کے ساتھ وہ کھیلیں، بات کر سکیں۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ یہ تھی کہ ابتدائی تعلیمی دور کے بچے جو ہوتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے، اس پر والدین کو اور استادوں کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بچپن میں سیکھنے اور سمجھنے کا تجسس زیادہ ہوتے، اور ابتدائی تعلیمی جو ہوتی ہے وہ بچوں کی خواہش کیا ہوتی ہے، عزت نفس ہے۔ آپ کو میں نے بتا دیے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے جس طرح معاشرے میں ایک معزز شخص کی عزت ہوتی ہے، انہیں بار بار بےعزتی نہ کیا جائے، ان کی بھی عزت کی جائے۔ اور بچے چاہتے ہیں کہ ان کے کام کی طرف توجہ دی جائے، اور بچوں کو خود کام کرنا چاہیے تاکہ ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، کام کرنے کی تجربہ ہو جائے۔ خود نمائی وہ ہے کہ ہر کوئی ان کے کام کی طرف متوجہ ہوں، بچوں کو یعنی ان کو سمجھائے، یہ کام آپ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، ان کو سمجھائے۔ اور دوست بنانے کی بھی خواہش ہوتی ہے بچوں کی، ہم عمر ان کو دوست مل جائیں۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ، یہ آج کی ہماری دوسری ویڈیو تھی۔ آپ انشاءاللہ آگے ہماری ویڈیو دیکھتے جائیں گے، آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا جائے گا کہ آگے بہت ساری باتیں، بچے ضد کرتے ہیں، نہیں پڑھتے، یا بچے نافرمان ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، بچے کا ذہن نہیں چلتا، کیا وجہ ہے، اس مزاج والے بچے ہے، یہ ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ اسٹیپ آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔